وہ ایک چیلا تھا، گرو اور چیلا دو آپس میں دونوں کہیں سفر پہ تھے. ایک جگہ شہر کے باہر جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا. اس نے اپنے چیلے کو بھیجا، جا شہر سے کوئی چیز لے آ کھانے پینے کی. وہ گیا، جا کر کے اس نے دیکھا کہ بادام بھی وہاں پہ 1 روپے کلو ہے اور آٹا بھی. بادام بھی 1 روپے کلو ہے، آٹا بھی. بادام بھی 1 روپے کلو ہے، کاجو پستہ بھی 1 روپے کلو ہے، وہاں پہ جناب نمک بھی 1 روپے کلو ہے. بڑا راضی ہوا، بڑا ہی خوش ہوا. آ کہنے لگا گرو جی اس دیش تو جاننا نہیں چاہیے سن. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا ہر چیز کا ریٹ 1 روپے ہے. ہاں جی. اس نے آگے کہا، اس نے کہا اے خدا کے بندے، جن بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ آلو کا ریٹ اور بادام کا ریٹ دونوں میں فرق ہوتا ہے، وہاں رہنا مناسب نہیں ہے ہمارا، وہاں رہنا مناسب نہیں ہے ہمارا. اب اس نے کیا کیا، وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا نہیں جی گرو جی، آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، میں نے تو یہیں رہنا ہے. آپ جاتے ہیں تو جائیں، میں نے یہیں رہنا ہے. یہ اس نے کہا کہ چل ٹھیک ہے رہ بھائی. گرو نے چیلے کو چھوڑا، گرو چلتا بنا. کچھ دن وہاں رہا، بڑے مزے کیے. 1 روپے کلو نمک بھی ملے اور 1 روپے کلو بادام بھی ملے. بڑے مزے جناب. 1 روپے کلو بکرے کا گوشت بھی، 1 روپے کلو مرغی کا گوشت بھی. بڑے مزے آ رہے. آلو بھی 1 روپے کلو، بکرے کا گوشت بھی 1 روپے کلو. کھا رہا ہے، بڑے مزے آ رہے ہیں. ایک دن اس نے دیکھا رش لگا ہوا ہے، وہ گیا وہاں پہ. تو اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا یہاں ایک بندے نے نا کسی کو قتل کیا تھا، آج اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جانا ہے. اس نے کہا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں بھائی، پھانسی لٹکانا ہے انہوں نے، ہم بھی دیکھتے ہیں. وہ گیا. اب جس بندے نے قتل کیا تھا نا، اسے پھندا چڑھانے لگے تو اس کی سر موٹا تھا، گردن میں آیا ہی نہیں. ہیں جی. تو انہوں نے اپنے بادشاہ سے پوچھا، وہ بادشاہ بھی درمیان میں موجود تھا. انہوں نے کہا یہ معاملہ ہوا ہے، اس کو تو وہ پورا ہی نہیں آ رہا. اس نے کہا چلو دیکھو جس کو پورا آتا ہے اس کو لٹکا دو، پھانسی تو دینی ہے نا اب. ہیں؟ اس نے کہا پھانسی تو اب دینی ہے، جس کو پورا آتا ہے اسی کو لٹکا دو. وہ سب سے پہلے آگے کے کھڑے وہی چیلا تھا. انہوں نے اس کے گلے میں لٹکایا تو فوراً فٹ آ گیا. انہوں نے کہا لٹکا دو اسی کو. اب وہ لٹکانے لگے. ایک دم سے اس کا گرو کہیں سے گزر رہا تھا. اس نے کہا ہم بھی دیکھیں کیا شغل لگا ہوا ہے. دیکھا تو اسی کا چیلا لٹکایا جانے لگا ہے. جی. اس نے آ کے دیکھا، وہ حیران ہوا. اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا اس نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اس کے گلے میں وہ پھندا جو ہے نا وہ پورا آیا ہے. کسی نے قتل کیا تھا، اس کا سر بڑا تھا، اس کو پھندا پورا نہیں آ رہا تھا. تو ہم نے کہا کہ کسی نے کسی کو پھانسی تو ضرور دینی ہے بھی، تاکہ وہ جس کو قتل کیا گیا ہے اس کی روح کو شانتی ملے. تو پھر اس کو پھندا پورا آیا، اس کو لٹکانے لگے. اب وہ گرو تھا، آپ کو پتہ ہے، وہ بڑا استاد تھا. اس نے ایسی جناب گیم چلی کہ پورا معاملہ ہی چینج کر دیا. اس نے کہا ٹھہرو، آج یہ پھندا اتارو اور میرے گلے میں ڈالو. اس نے کہا خیر تو ہے، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا آج وہ وقت ہے، جو بھی بندہ اس وقت دنیا سے جائے گا ہیں جی، وہ پھر ایسی صورت میں آئے گا، وہ مقبول بارگاہ ہوگا، وہ اتنا بڑا بادشاہ بنے گا، پوری دنیا کا حکمران بنے گا. میں کیوں اس ذلیل اپنے چیلے کو آگے کروں؟ میں خود یہ اپنی شہادت لینا چاہتا ہوں، میرے گلے میں ڈالو. وہ گرو کہنے لگا، وہ چیلے کو کان میں کہا. اس نے کہا تو اپنی طرف کھینچ. میں اپنی طرف کھینچتا ہوں. وہ کہے میں کیسے کھینچوں، مجھے تو پہلے لٹکا رہے ہیں. اس نے کہا کھینچ تو صحیح بے وقوف. وہ اپنی طرف کھینچے. بادشاہ نے قریب آ کے معاملہ پوچھا کہ کیا ہوا ہے. گرو نے وہ بیان کیا سارا. اس نے کہا یہ معاملہ ہے بھائی، دماغ خراب ہے، میں کسی کو اتنی بڑی پوری دنیا کی حکومت دے دوں؟ یہ تو میں لینا چاہتا ہوں. ابھی وہ ستارہ جو ہے وہ چمک رہا ہے ہیں جی، رات ہی وہ طلوع ہے. جو بندہ اس گھڑی میں جائے گا وہ تو بھائی پوری دنیا کا بادشاہ بن کے آئے گا دوسرے جنم میں. بادشاہ کہنے لگا چلے اتری دے پرے ہو ہیں. بادشاہ نے پھندا پکڑا، اپنے گلے میں لٹکایا اور لٹک گیا. وہ گرو جو ہے جانے لگا. اس نے کہا اب کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اب یہاں کچھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو بھائی جہاں پہ گدھے گھوڑے کی تمیز نہ ہو ہیں، جہاں وہاں پہ کسی سے بھی انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی. آپ لاکھ زور لگائیں کہ ان سے جناب، اب دیکھتے نا ابھی یہ 2-3 دن پہلے ہیں جی، کراچی کی جج نے، کسی نے ایک قادیانی کا فیصلہ گیا تھا، قادیانی نے کوئی بدماشی کی تھی، تو جج صاحب نے منع کر دیا کوئی بھی ایس ایچ او کسی قادیانی کے خلاف کوئی پرچہ نہ درج کرے. بتائیں، یہ کراچی کے وکیلوں نے کھڑے ہو کے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا یہ جج صاحب کا آرڈر ہے، کوئی بھی ایس ایچ او کسی قادیانی کے خلاف کوئی پرچہ درج نہ کرے، کوئی ایف آئی آر درج نہ ہو. بتائیں نا یار.
یہ ظلم نہیں ہے؟ وہ انہوں نے تو گدھے گھوڑے کا ریٹ ایک کیا تھا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے تو گدھے کو نہیں، خنزیر کو پکڑ کے اتنا قیمتی بنا دیا، مسلمان کا خون سستا کر دیا یہاں پہ۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔